بڑی برکتوں والی نوازات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے اور وہی غالب بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور. وہی ہے جس نے سات آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا. کیا تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ بس اپنی نظر اٹھا کر دیکھ، کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. پھر اپنی نظر کو بار بار اٹھا کر دے، تیری نظر تیری ہی طرف تھکی ہوئی اور ناکام واپس لوٹ آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور البتہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے روشن کیا اور اسے شیاطین کو مارنے کا اعلیٰ کار بنایا اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا عذاب جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس میں چیخو پکار سنیں گے اور وہ بھڑک رہی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے. جب بھی لوگوں کے گروہ اس میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے دروازوں سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ اور بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وہ کہیں گے ہاں آئے تھے ہمارے پاس ڈر سنانے والے، بس ہم نے ان کا انکار کر دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اگر کیا تم صحیح غلطی پر ہو. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. بس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، بس لعنت ہے جہنمی لوگوں پر. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت ہی بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم بات آہستہ آواز سے کرو یا بلند آواز سے کرو، بے شک وہ دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ بہت ہی بڑی مفید ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا، بس تم اس کے راستے پر چلو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم ڈر رہے ہو گے اس رب سے کہ جس کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جب بھی وہ لرزنے لگے. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. کیا تم ڈر رہے ہو گے اس رب سے جس کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش کرے، بس اب قریب تم ہمارا ڈرانا جان لو گے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور اب تک ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا، بس کیسا تھا ہمارا پکڑنا. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ
خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لائے گا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام بڑی پیاری آواز میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کیا گیا۔ اللہ پاک قبول فرمائے، ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں تو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو نعت شریف کے لیے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا عبدالکثیر ابتداء کو، وہ آئیں اور نعت شریف کا ہدیہ ضرور پیش کریں۔
माही मिलया Mira
دے گا سنگے در جانا عادل میں تجھے رکھ لوں ہے جلوہ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں اب میں دعوت دوں گا. آج اللہ کا شکر ہے میرے استاد محترم یہاں تشریف لا رہے ہیں. یہ کامل ہیں بہت بڑی تشریف کنسرن کرسی پر 10 جلدوں پر کم از کم یا زیادہ سے زیادہ 12 جلدوں پر وہ تشریف فرما رہے ہیں. اور یہ کامل ہیں اور انتہائی مخلص ان الفاظ سے میں تعریف کرواؤں انتہائی سادہ اور دین کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اٹھ کر جناب کا استقبال فرمائیں اور جناب منظور حسین دلوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. سائڈ پہ ریکارڈنگ پاس کر لیا کر جب تک نا. میں دعوت دوں گا ہمارے مسجد کے بزرگ ماضی ہیں محمد بشیر صاحب. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں تو پیش کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ کے پڑھنی. جب تمام انبیاء علیہ السلام جب تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے اقوام قرآن پاک میں اقوام کا ذکر آیا ہے، امت کا ذکر نہیں آیا. جب تمام اقوام کے ساتھ بڑے پریشان حال میں خدا کی بزرگ بات کر کے حاضر ہوں گے، ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مقام پیش کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کسی نبی کو پیش نہیں کیا گیا. مقام کیا ہے؟ وہ ہے مقام محمود. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ایک مقام ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے، جو مانگنا ہے مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ اللہ امتی امتی امتی. میرے بھائیوں کو آج کی رات کچھ منفرد انداز میں کروں گا، امید ہے آپ پسند آئے گی. تو نہ گھبراؤ گناہگارو، یہ جنت ہے محمد کی. سبحان اللہ. گھبراؤ گناہگارو، یہ جنت ہے محمد کی. خدا حکیم صحیح لیکن خدا حکیم صحیح لیکن
रोज़े महशर मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहेंगे बरी होगा। रोज़े महशर मेरे प्यारे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहेंगे बरी होगा। खुदा खुदा जज है रोज़े महशर, खुदा जज है वकालत है। रोज़े महशर खुदा जज है वकालत है। न घबराओ गुनाहगारो ये जन्नत है। रोज़े महशर दरबाने जो रुका तो सदा आई। रोज़े महशर दरबाने जो रोका तो सदा आई। इन्हें जाने तो जन्नत में ये उम्मत है। इन्हें जाने तो जन्नत में ये उम्मत है। न घबराओ गुनाहगारो ये जन्नत है। खुदा हाकिम सही लेकिन हुकूमत है। मेरी जोड़ी में सदका है हसन हुसैन ज़हरा का। मेरी जोड़ी में सदका है हसन हुसैन ज़हरा का। ज़माने में जो इज्जत है, ज़माने में जो इज्जत है इनायत है। न घबराओ गुनाहगारो ये जन्नत है। खुदा हाकिम सही लेकिन हुकूमत है। हुकूमत है ये जन्नत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बस बोल फरमाएं आमीन। और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की शफाअत हो आमीन। अब मैं हमारी ही बात के एक स्टूडेंट तालिब इल्म ज़ुबैर भाई को दावत दूंगा, वो आए कुरान शरीफ का तोहफा पेश करें। ये हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं और ये कुरान पाक इन्होंने मुकम्मल कर लिया तर्जुमे के साथ। तो आज इन्हीं की हौसला अफजाई के लिए हमने ये महफिल मुनक़्क़िद की है जिसमें आप सब की हौसला अफजाई के लिए शामिल है। तो ज़ुबैर भाई जो है ये नाम का तोहफा पेश करेंगे। तो दुरूद पाक पढ़ें साथ सल्लल्लाहु अलैहि कोई सलीका है आरज़ों का, कोई सलीका है आरज़ों का,
زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بھری ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تمہارے دم سے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، تمہارے دم سے ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اب ناز شریف کے لیے میں دعوت دوں گا رضوان بھائی کو۔ رضوان بھائی یہ بھی ہمارے سینئر طالب علم ہیں اور اس جماعت کو کنٹینیو رکھنے میں زبیر بھائی اور رضوان بھائی کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ڈے 1 سے پہلے دن سے لے کر آج تک ریگولر پنکچوئل اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو رضوان بھائی جو ہے ناز شریف شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا
ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، اوج پانا اور بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے، بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے، کیا بلانا میرے حضور کا ہے، کیا بلانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا اور دل عبید رضا کا ہے گلشن، دل عبید رضا کا ہے گلشن، دل سجانا میرے حضور کا ہے، دل سجانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا تیار کیا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ ایک سیمپل سمجھے کہ کس طرح سے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس تیار ہو رہے ہیں تقریر میں، نعت میں، اس طرح قرات میں، ترجمے میں، تفسیر میں۔ تو یہ طالب علم اس کو تقریر جو ہے وہ لکھا دی گئی اور اس نے تیاری کی۔ تقریر مارک میں 3-4 منٹ کی تقریر ہے، اس کے بعد آخری نعت ہم وہ تشریف لائیں گے، اس کے بعد ہمارا سلسلہ جو ہے وہ تقسیم انعامات کا شروع ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لے آؤ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واغفر لنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وحبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب القدر قابل عزت احترام عزت مآب صاحب صدر و معزز سامعین اساتذہ کرام اور عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے برہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم برہان کیا ہے؟ برہان حجت کو کہتے ہیں، برہان دلیل کو کہتے ہیں، برہان کا معنی ثبوت ہے، برہان کا معنی مظہر
درود پاک پڑھیں گے ساتھ صلی اللہ علیہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں تو پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب۔ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، پھر آقا روزہ کا نام لیں گے تو حمد باری تعالیٰ کے چاہتا شاہ دل کر کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہ اللہ اللہ
عصمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے؟ نبی کی سرے مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ خاص کلام شعر کہ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن سے بھی زخم کھا کر دبا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن سے بھی زخم کھا کر دبا دے، انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور مکہ کہ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر گھڑی ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، یہ قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت ہی خوبصورت کام کا تحفہ پیش کیا۔ اب وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تاخیر میں اپنے استاد محترم جناب سر حضرت یاسر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا خصوصی بیان پیش کریں، اور اس کے بعد طالب علموں میں تقسیم انعامات ہوگا اور اس محفل کا اہتمام۔ تو سر نعرہ تکبیر، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین محترم، یہاں آپ خطاب کرنے کا موقع نہیں ہے، تو مائک پہ بقرہ خطاب کرنا ہے، صرف ایک پیغام دینا ہے بس، اور اس کے بعد نصیب انعامات، کیونکہ وہ ہمارا پروگرام ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ وقت پہ ختم کرنا ہے۔ تو ایک پیغام ہے جناب میرے استاد محترم جناب منظور احمد حسین جو صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے،
میرے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ میں ان کی موجودگی میں اور یہ تشریف لائے ہیں، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ زیارت کیجیے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشبختی ہے۔ میں کبھی بھی ان کا احسان چکا نہیں سکتا ہوں۔ انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، میری طرف توجہ فرمائی ہے اور مجھے اس قابل کیا کہ آج میں اپنے طالب علموں کے درمیان میں ہوں۔ یہ میرے استاد محترم ہے، اللہ پاک کے لیے عمر اور عمل میں رزق عطا فرمائے اور جناب کے جو کاوشیں ہیں دین کی خدمت میں وہ بھی قبول فرمائے، اور آپ جو کتاب تسلیم فرمانے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس پیغام کو پوری دنیا میں عام فرما دے، اور اس پیغام کے صدقے میں پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جھنڈے سے جمع فرمائے۔ تو جب یہ پیغام ہے کہ یہ طالب علم آج ترجمہ قرآن مکمل کر چکے ہیں، انہوں نے اس کی قرأت بھی سیکھی، ترجمہ بھی سیکھا، لفظ کا لفظ ترجمہ سیکھا، سنایا بھی اور تفسیری نکات بھی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بچے خاص طور پر خوشی کی بات ہے کہ یہ اس علم و حکمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر حکمت کے موتی بھی چنتے ہیں، صرف ترجمہ نہیں۔ اب ان کا یہ اس وقت یہ معمول بن چکا ہے کہ یہ قرآن پاک کا بغیر ترجمے کے آیات کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور میری توقع سے زیادہ انہوں نے مجھے کریڈٹ دیا ہے، رسپانس دیا ہے۔ میں حاضرین اکرام سے ایک التماس یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یہ ساری کلاس فیس بھی ملا ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی بھی فیس نہیں ہے، کسی قسم کی فیس نہیں ہے۔ میں ان کا قاضی ہوں، مجھے جب بھی کہتے ہیں میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ جب کہتے ہیں میں نے اثر کے وقت پڑھنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اثر کے وقت پڑھنا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کے وقت پڑھنا ہے، اب کہتے ہیں جب عشاء کے بعد میں قاضی ہوں، میں ان کی خدمت میں ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فتح گڑھ کے ماحول میں بچے موبائل کھول کر یوٹیوب پر غلط چیزیں دیکھنے کی بجائے جب مجھے آیات یاد کرتے ہوئے میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے باز ہو گیا کہ یہ بچے غلط چیزیں دیکھنے کی بجائے اچھی چیزیں ترجمہ یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی سڑک پہ بھی جا رہا تھا، یہ ہمارے سینئر بھی اور عمر کے لحاظ سے بھی ہمارے سینئر جناب صابر بٹ صاحب ہیں، میں گزرتا ہوں دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل کھولا ہوتا ہے اور یہ اس میں قاعدے یاد کر رہے ہیں، اور اس عمر میں ترجمہ القرآن مکمل کرنے والے یہ میں ان سے ہی کہوں گا کہ اپنے دو چار مختصر اظہار فرمائیں اور اپنے وہ جذبات کو بیان کریں جس طرح سے انہوں نے یہ سارے معاملات، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اپنا انعامات کا سلسلہ شروع کروں گا۔ تو یہ پیغام یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ادھر بھیجیں، ان کی قسمت سنوار دیں۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ لگ جائیں گے انشاءاللہ گھریلو ماحول آپ کا نورانی، وجدانی اور روحانی ہو جائے گا۔ تو میں بٹ صاحب سے کہ یہ ہمارے طالب علم جی سینئر طالب علم قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کرنا اس عمر میں 70 سال کی عمر میں ترجمہ مکمل کرنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔ تو میں جناب عبداللہ شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے درمیان آل پاک سے سید قاسم علی شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، میں ان کو دل عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جناب صابر بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم آج یہ جو محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور ایک کو مصیبت ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ میں کس طرح اس میری اس بات میں داخل ہو گیا، سے آ گیا۔ میں تو کافی دیر سے قرآن پاک پڑھتا تھا اور کئی جگہ پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ گیا بھی، لیکن پھر بات
تین جگہ پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ گیا بات کیا نہیں چل سکا. اب میں خود قرآن پاک جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں, ترجمہ تفسیر بھی دیکھتا ہوں, لیکن رک جاتا ہوں وہاں. کوئی ایسی آیت مبارکہ آ جاتی ہے کہ میں رک جاتا ہوں, سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. تو میں ایک دعا کرتا تھا میرے اللہ تعالیٰ سے, ہر روز قرآن میں بولتا ہوں الحمدللہ. بڑی مدت سے یہ بھی بات ہے, بڑی مدت سے ہر روز قرآن جو ہے, اب تو موبائل آ رہا ہے, اب موبائل کو میں دیکھتا ہوں قرآن پاک شام کو بولتا ہوں یا صبح کے ٹائم. تو میں ایک دعا کرتا تھا کہ یار رب العالمین میری یہ قرآن پاک کو سمجھنے کی جو ہے نا صلاحیت مجھے وہ عطا فرما, اور میری صلاح فرما, اور مجھے کو ایسا سبب پیدا کر میرے لیے کہ میں قرآن پاک پڑھنا شروع کروں اور ترجمہ تفسیر بھی کروں, جہاں رک جاتا ہوں رکوں چلتا رہوں. یہ میں اپنے اللہ سے ہر روز کافی مدت دعا کرتا رہا. ادھر ہم نے شروع پروگرام کیا یہ سورت ملک جو ہے, یہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے نمازی ہمارے پاس بڑے دل جان والے ہیں, انہوں نے پروگرام شروع کر سورت ملک جو ہے پڑھنی ہے, شامل ہو گئے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب یہ پڑھنی ہے اور سنانی ہے لوگوں کو تاکہ پتہ چلے. ایک مدت یہ سلسلہ شروع ہو گیا, جب شروع ہو گیا نا تو نماز ہی سورت ملک سنتے چلے جاتے تھے, سورت ملک سنتے چلے جاتے تھے. ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا پڑھتے ہیں. میں نے یہ چیلنج قبول کیا اور میں نے جناب محترم ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب ان بچوں کو نا 15 دن میں سورت ملک یاد کرانی ہے اور ترجمہ بھی یاد کرانا ہے, اور 16ویں دن ہم نے اس محفل میں نماز کے بعد سورت ملک پڑھنی ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے محنت کی, بچوں نے بہت رسپانس دیا اور ماشاءاللہ ہم نے کافی بچے جو ہے نا وہ تیار کر لیے, اور پھر لوگوں کو نمازیوں کو سورت ملک کو سنتے تھے, اس کے ساتھ ترجمہ بھی سنتے جیسے کہ آپ نے ابھی سنا بھی ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ میں دعا ہی کرتا تھا کہ یا رب العالمین میری یہ صلاح فرما, مجھے اس کا فہم عطا فرما. تو میرا رابطہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے ہو گیا, کیونکہ جب پڑھاتے تھے تو میں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہو گیا. جب وہ اٹیچ ہو گیا تو پھر میں بھی روحان کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. کیا کہتے ہیں سب بوڑھے کو دیکھ کے سب بوڑھے نے رنگ پکڑنا شروع کر دیا. وہ جو دل پوجا پوجا تھا نا وہ پورا امید ہو گیا, پوجا پوجا دل پورا امید ہو گیا, اور دل میں جو ہے نا یہ ایک جگن پیدا ہو گئی. اب الحمدللہ ایسی صورت ہے, میرے مالک کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے یہ کلام سب پہ کرے کہ میں جب تک قرآن پاک کو کھول نہیں لیتا مجھے سکون نہیں ملتا. اور یہ میری پوری ٹیم کا یہی حال ہے, میرا اکیلے کا نہیں ہے, میری پوری ٹیم کا یہ حال ہے کہ جب تک وہ قرآن پاک کو کھول نہیں لیتے, میرے اسٹوڈنٹ ساتھی جو ہے وہ چھٹی نہیں کرتے, کہتے نہیں ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے. یہ قرآن پاک کے ساتھ ایسی لگن میرے اللہ نے لگائی ہے, ایسی لگن لگائی ہے کہ آج میں بڑا دیکھتا ہوں ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے قرآن پاک ترجمے والا رکھ کے تو ترجمہ کرتے ہیں. پھر میں شاباش دوں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ آپ کے پاس قرآن پاک رکھیں گے تو وہ ترجمہ کریں گے. اور میں دوسری بات رکھتا ہوں سر, اور میں بات جو یہ ہے کہ میں یہ سب کو دعوت دوں گا, سب بچوں کو جو بچے ذکر ہو رہے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ سیدھے ہو جاؤ اور اس کلاس میں آ جاؤ. یہ کلاس کو اٹینڈ کرو, اللہ فضل و کرم کرے گا, اللہ برکتے ہیں اور ہر قسم کی قوت عطا فرمائے گا. میں اس بات کے ساتھ اپنا بہت شکریہ جناب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جزا ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. صرف پیغام کہ میں ملک میں سے بھی جناب اپنا پیغام سنایا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل کی محفل ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا فیض کر رہا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ تکمیل قرآن کا پروگرام ہے. ہر محفل کا ایک علیحدہ رنگ ہوتا ہے, اس کے فیض و برکات علیحدہ ہوتے ہیں. کسی محفل کو کسی بزرگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس بزرگ کا فیض اس محفل کے اندر شامل ہوتا ہے اور لوگوں کے سینوں میں ان کی بساط کے مطابق وہ بڑھتا رہتا ہے. لیکن آج ہم جو اپنا وقت نکال کر اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں, اس محفل کے اندر رب تعالیٰ کی صفات کا جو فیض مل رہا ہے, یہ قرآن مجید کا فیض ہے. اور یہ وہ فیض ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے کہ ہر شخص اس فیض کو حاصل کرے. اور صحابہ کرام کو قرآن مجید کے اندر اتنا عبور حاصل تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر ہماری منزل کھو جائے, منزل مقصود نہ ملے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں اپنی جو منزل کا جو کمپاس ہے وہ مل جاتا ہے. ہماری سوئی بھی گم جاتی ہے تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید سے پڑھنے سے ہمیں اپنی سوئی مل جاتی ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرما دیا کہ قرآن مجید کا سارا علم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اور سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر کرنے بیٹھوں تو اللہ کے پیارے حبیب کے ٹکڑوں سے مجھے اتنا سورہ فاتحہ کے اندر عبور حاصل ہے کہ 70 اونٹ جتنا وزن جو ہے وہ کرتاس کے ساتھ لکھے ہوئے صفحات سے بڑھ گئے, لیکن سورہ فاتحہ کی کوئی تفسیر ختم نہ ہو. سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ کے اندر ہے, اور بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با کے اندر ہے. اور فرمایا با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی مرتضیٰ ہوں. اب حضرت علی مرتضیٰ کا یہ مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا کیا مقام ہے. اور دوستو, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہر چھوٹے بڑے کو یہ یاد ہوتی ہے یہ حدیث مبارکہ کہ ہر شخص پر جو ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اور بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرتا ہے. سب سے اعلیٰ ترین ان کا مرتبہ ہے. اور آج کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر نظر یاسین صاحب کو کہ اللہ کریم نے ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ عوام الناس میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس فہرست کے اندر داخل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بڑی عمر کے اندر وہ قرآن مجید کو حاصل کرے, اس کی تعلیم حاصل کرے, اس کو قرات کے ساتھ سیکھے, اس کے قواعد سیکھے, اس کو تربیت کے ساتھ پڑھے, اور اس کے اندر جو ضروری جو مسائل ہیں اس کو اخذ کرے, اور پھر احادیث سے اس کا استنباط, مسائل کا استنباط کر کے اس کا نچوڑ حاصل کرے. تو یہ کریڈٹ ڈاکٹر نظر یاسین صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے یونیورسٹی کے طلباء کو چنا, بزرگوں کو چنا, اور یہاں کے اندر جو ہے وہ وکالت سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ شامل ہیں, بزنس سے تعلق رکھنے والے بھی شامل ہیں, اور ان کے اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ ہر فیلڈ کے جو ہے وہ شامل ہیں. بزنس مین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں, یا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو. آپ عشاء کی نماز کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو ہر طبقے کا فرد جو ہے وہ اس گروپ کے اندر آپ کو ملے, اور انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی. اللہ کریم اس کا فیضان ان کو پوری عمر کے اندر جاری و ساری فرمائے, اور اس میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دیگر ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح آج ہمارے اس مسجد کے اندر حضرت قبلہ صوفی منظور حسین درودی صاحب جو کہ کافی عرصے سے درود پاک کے حوالے سے خدمات سے انجام دے رہے ہیں, اور اس کی تصنیف جو ہے اس پر خدمت کر رہے ہیں. آپ کو بھی تہ دل سے میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمیں آپ نے سراہا, اور آپ کا یہ بڑا پن ہے, اور آپ نے ہمیں یہ وقت دیا. اللہ کے آپ کا بھی سایہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے نمازی کا بھی جو ہے ان کو بھی خدمت دین کے اندر لگن کے ساتھ, شوق کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
شکریہ صاحب نے بھی ہمارا خیال فرمایا کے ساتھ جیسے میں زیادہ اس کو نہیں کرنا چاہ رہا تو اب ہم سلسلہ جو ہے نا وہ انعامات کا شروع کریں گے. ہمارے جو سینئر طالب علم ہیں وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں اور تجویز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے سب سے سینئر صاحب نے دعوت تشریف لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش نصیب طلباء سینئر بھی ہمارے طلباء ہیں جنہوں نے کلام پاک محمد تقوی کے ساتھ پڑھ کر عمل کیا ہے. ان میں سینئر ترین طالب علم جناب محمد ثابت بٹ صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنا ایوارڈ حاصل کریں, انعام حاصل کریں. اور یہ انعام دینے کے لیے میں اپنے ساتھی محترم جناب منظور حسین صاحب ملتمس ہو کہ آپ کو دن کا انعام نہیں ٹھیک ہے. اور ساتھ مبارک کرے, آپ کو مبارک کرے گی سر نہیں وہ ٹھیک ہے ساری میں آپ اس میں اب دوسرا انعام اس کے بعد طالب علم رضوان محمد رضوان بھی تشریف لاتے ہیں اور اپنا ایوارڈ وصول کرتے ہیں. جناب سید محمد قاسم علی شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور ان کو انعام سے نوازیں. بہت شکریہ جناب. اب محمد زبیر, قاضی محمد زبیر تشریف لاتے ہیں. قاضی محمد زبیر ان کو نوصابیہ پیش فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں محمد شعیب بٹ صاحب, انتہائی ذوق اور شوق والے ہمارے طالب علم محمد شعیب بٹ صاحب, جن کا انعام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد وقار صاحب. محمد وقار صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان کو انعامات سے نوازتے ہیں. اب اگلا انعام اب ہے عبدل معین بٹ صاحب. یہ گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول میں ٹیچر ہیں
تو یہ اپنا انعام جو ہے یہ وصول کریں گے. جناب فرمان علی باجوہ صاحب تشریف لاتے ہیں, اس اپنا انعام وصول فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب ہمارے جونیئر طلباء جو ہیں ان میں محمد اکرام شکاتے ہیں, وہ اپنا میڈل وصول کریں گے. جناب حاجی محمد ادریس صاحب سے کیا تشریف لائیں اور اس کو انعام سے نوازیں. اگلا میڈل جو ہے وہ عبدالحسین جنہوں نے آج ناطقہ بھی مکمل کیا ہے اور یہ ترجمہ القرآن کے طالب علم بھی ہیں. تو انعام دینے کے لیے حافظ محمد اشفاق صاحب تشریف لاتے ہیں. عبدالحسین ارتضا آپ ہیں, عبدالحسین طاہر آپ ہیں. یہ آپ کا نام, آپ کا ایوارڈ جو ہے, یہ ایوارڈ دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے ہمارے یہ بڑے خوبصورت طالب علم بابر جاٹر صاحب ہیں, یہ تشریف لاتے ہیں. یہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جناب حافظ محمد طیب صفرا صاحب. انعام عبدالحسین طاہر صاحب شروع ہو گیا. اب یہ اگلا انعام ہمارے طالب علم عمار خالد تشریف لاتے ہیں, انعام وصول کرتے ہیں. عمار خالد صاحب, اور انعام دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب بابر خالد صاحب, آپ تشریف لائیں اور اس بچے کو انعام سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ. اب بھی اپنا انعام لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں عبید اللہ صاحب. یہ جو انہوں نے تقریر کی ہمارے طالب علم بڑے ہی اور آپ طالب علم عبید اللہ, حافظ عبید اللہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور انعام دینے کے لیے میں مرتبہ سے جناب بلال بھٹی صاحب, بلال سیٹھی صاحب, محمد بلال سیٹھی صاحب ہمارے کولیگ جناب. اب محمد بلال اپنا ایوارڈ حاصل کریں گے. بلال یہ ہے نظر اللہ جی. اب یہ انعام حاصل کرنا ہے محمد حسنین نے. محمد حسنین نے اپنا ایوارڈ حاصل کرنا ہے, تو میری یہ خواہش ہے کہ یہ اپنے والد سے حاصل کریں. آپ تشریف لاتے ہیں, اپنے بیٹے کو ایوارڈ یادگار لمحات ہیں. جی ماشاءاللہ. اپنے خضر جی, خضر طالب علم
شروع کیا لیکن ان کا ذوق شوق جو ہے وہ دید نہیں ہوتا ہے. یہ بڑے باقاعدگی سے آ رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے ذوق شوق والے طالب علم ہیں. محمد افضل صاحب اور یہ ان کو انعام دینے کے لیے جناب محترم حاجی محمد ناصر بٹ صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اب بابر زمان صاحب آپ بھی اپنا ایوارڈ وصول کریں گے. جناب یہ عمرہ کر کے جب تشریف لائے تو ان کے جذبات دیکھنے والے تھے. کہتے تھے کہ جہاں پہ وہ تلاوت ہوتی تھی تو میں وہ تلاوت ترجمے کے ساتھ پوری سمجھتا تھا. یہ حلقہ ان کو حاصل ہوا کہ وہاں جا کر بھی وہاں مدینہ المنورہ میں اور مکہ المکرمہ میں جب پورا تلاوت کرتے تھے تو جناب فرماتے ہیں کہ میں وہ ساری تلاوت کو ترجمہ سمجھتا تھا جو لطف تھا وہ بیان سے باہر ہے. پتہ چلا تھا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. جناب بابر زمان صاحب اور ان کو انعام دینے کے لیے میں مغل صاحب کو دعوت دیتا ہوں. آپ مغل صاحب تشریف لائیں اور ان کو انعام سے نوازیں. بہت ذوق شوق سے پڑھنے والے طالب علم عبداللہ بھی یہاں پر طیب صاحب تشریف لائے ہیں دستے مبارک سے اس پیارے اسٹوڈنٹ کو آپ انعام کروا دیں. یہ اپنا انعام وصول کریں گے. جی ان کے والد صاحب ان کو انعام دیں گے. یہ بھی ایک یادگار بات ہے. ادھر سے میڈل کو پہنا ہوگا ادھر سے بیٹے کو پہنا رہے ہو. کیا منظر ہے. شاہ صاحب نے بہت صحیح جواب بتایا تھا. عمران رمضان صاحب یہ ٹیچر ہیں گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول گندم منڈی میں اور یہ بھی بڑے ذوق اور شوق سے یہاں تشریف لاتے ہیں. تو میں ملتمس ہوں اپنا سبق شروع کرتے ہیں تاکہ سرکار صدر کی توجہ ہماری طرف ہو اور یہ بچے جو ہیں ان کی نگاہ کرم سے اچھی تربیت پا سکیں. 6,22,000 بار روشی پڑھا گیا.